المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے گا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی صحت سلامتی کے لیے، علماء مراجع اعظام کی صحت سلامتی کے لیے اور تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ کل سے مولانا انشاءاللہ خود آپ کی خدمت میں مطالب کو آگے جہاں سے انہوں نے سلسلہ چھوڑا تھا جاری کریں گے. میں چند ایک باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عرائض، یہ سارے کے سارے ایک مقدمہ ہیں، ایک ایسی گفتگو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو مطالب آغا صاحب پیش کر رہے ہیں ان سے جدا بھی نہ ہوں اور اس سے کہیں ٹکراؤ یا اس طرح کی کیفیت بھی نہ ہو، تاکہ نہ آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی دوری ایجاد ہو اور نہ آغا کے لیے کوئی ایسا مرحلہ ایجاد ہو. اس کو آپ ایک ضمیمہ سمجھ سکتے ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان 2 دنوں میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم کا ایک اہم ترین موضوع تاریخ ہے. عام طور پر قرآن کریم سے متعلق جو ایک غلط یا یوں کہنا چاہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں، مومنین کے اذہان میں، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن صرف عبادات اور احکامات سے متعلق کتاب ہے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہونے کے باوجود، کلام اللہ ہونے کے باوجود بھی محجور ہے، متروک ہے، اور ہم نے اس سے ایک دوری اختیار کی ہوئی ہے. موضوع چونکہ بہرحال یہ جگہ سارے کے سارے موضوعات اپنی جگہ ایک الگ مفصل تفصیل چاہتے ہیں، لیکن میں اشارے کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو ہمیں بیان بالآخر کرنے ہیں، اور وہ فرصت ایجاد ہو یا نہ ہو، اجمالی طور پر ایک اشارہ کم از کم اذہان کو متوجہ رکھتا ہے. ایک پوری سازش کے تحت مسلمانوں کو عربی زبان سے اور فارسی زبان سے دور کیا گیا. یہ پوری سازش ہے. دیکھیے، فارسی زبان پر ایران والوں کی کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، اور عربی پر عربستان کے رہنے والوں کی کوئی ٹھیکیداری. اگر زبانوں کی بحث کی جائے، وہ زبان خود ایک بحث، ایک علم ہے. اگر زبانوں پر بحث کی جائے تو شاید دنیا کی کوئی زبان کسی علاقے، کسی نسل اور کسی قوم کی میراث نہیں ہے. ادب کی قوت، ڈاکٹر صاحب بہرحال یہاں پہ شعراء، ادیب حضرات موجود ہیں، یہ مجھ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ادب محبت کی مانند ہے، ادب عشق کی مانند ہے، جو لسان، رنگ و نسل و مذہب سے آزاد ہوتا ہے. عشق کبھی بھی مذہب دیکھ کر نہیں ہوتا،
عشق کبھی بھی نسل دیکھ کر، اور جو سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں وہ تو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ عشق کبھی عمر دیکھ کر بھی اب یہاں پہ نکات بہت سارے ہیں، بعض کی طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں میں. مسئلہ سارا یہ ہے، البتہ یہ واقعاً یہ ادیب لوگ اور شعراء پڑھے لکھے لوگ، مہارت متا آپ لوگ ماشاءاللہ سبھی ہیں، میں بعض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو بعض ناراض نہ ہوں. آپ سبھی، یعنی میں یوں ہاتھ کا اشارہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ آپ سبھی ہیں، لیکن بزرگان بعض اوقات بعض جو ہیں بلاخر فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے بعض کو بعض پر. ایک زمانہ یہ تھا کہ ادبی ذوق شاعروں کے لیے، علماء کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتا تھا، اور اس ذوق کے ذریعے سے بہت کچھ کہہ دیا جاتا تھا تو نوبتیں FIR کٹنے تک بھی نہیں آتی تھیں. اب آپ نے اپنا ذوق کم کر دیا تو ہمارے لیے بھی مشکلات ایجاد ہونا. اگر آپ کا ذوق سمجھ جائے بعض چیزوں کو تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض چیزوں کے لیے یہ اشارے قرآن میں بھی موجود ہیں. ذوق کا مسئلہ ہے. مثلا قرآن کریم سورہ مبارکہ ہے حجرات، جس کی تفسیر ہم وہاں چل رہی ہے ابھی گلستان جوہر میں، 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے. ابھی آیت یقیناً پیغمبر کے دور تک نہیں ہے. اس آیت کا یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت صرف پیغمبر کے دور تک تھی، اب ہمارا اور آپ سے اس کا کیا تعلق، ایسا تو نہیں ہے. اور اگر یہ آیت ہمارے اور آپ کے دور تک ہے تو کوئی تو اللہ کا بھیجا ہوا میرے اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے جو اس میں رسول اللہ کا مصداق بن سکے. یہ ایک موضوع ہے. لو یطیعکم من کثیر من الامر، اگر یہ زیادہ امور میں تمہاری بات مان لے، لعنتم، یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے تمہیں بنایا ہے ایمان کو محبوب رکھنے والا. میں بہت احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ حبب الیکم، علماء فاضل یہاں پر موجود ہیں، حبب الی یعنی تمہیں بنا دیا ہے محبوب، اللہ نے بنایا ہے. ہم بس کسی سے اگر محبت کرتے ہیں خود نہیں کرتے، اللہ نے محبت کو دل میں رکھا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور ایمان سے تمہارے دلوں کی زینت. اور پھر جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا، اشارہ آپ کے فہم کے اوپر ہے، محبوب بنایا ہے اللہ نے کس کو؟ ایمان کو. پھر فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اب میں اس سے زیادہ آپ کے فہم کو چیلنج نہیں کروں گا. اشارہ موجود ہے یہاں پہ، لہذا اگر آپ اشارات کو سمجھ لیں گے تو ہمیں توضیح دینے کی ضرورت نہیں پڑی. انشاءاللہ گنتی آتی ہوگی آپ کو، آگے کی گنتی خود کر لیجیے گا گھر جا کے. لہذا اگر فہم موجود ہو اشارات کو سمجھنے کا تو بات آسان ہو جاتی ہے. لہذا جو شعری ذوق رکھتے ہیں ان کے ذہن میں استاد قمر جلالوی علیہ الرحمہ ہوں گے، اپنے زمانے کی واقعہ یعنی استاد شخصیت جس کو شعراء نے استاد مانا. ان کے بارے میں معروف ہے کہ کسی مشاعرے میں استاد نے یہ شعر پڑھا تھا. میں دیکھتا ہوں بہرحال آپ کا شعری ذوق کہاں تک پہنچتا ہے. استاد کا یہ شعر تھا، انہوں نے کسی مشاعرے میں پڑھا تھا اور واقعاً بڑی خوبصورت شعری اصطلاحات کو انہوں نے استعمال کیا تھا. شمع اور پروانہ آپ جانتے ہیں کہ جی یقیناً آپ متوجہ ہیں. شمع اور پروانہ ایک اصطلاح ہے شاعری کی جس کو بہت سارے مقامات پر استعمال کیا گیا، لیکن استاد نے کتنا خوبصورت کہا تھا کہ مردہ پروانوں کو پہلو سے ہٹا دے کوئی، مردہ پروانوں کو
پہلو سے ہٹا دے کوئی شمع معصوم ہے بدنام ہوئی جاتی ہے. تو اب یہ اشارات کا مسئلہ ہے. اب جن کو سمجھ میں آ گیا ان کو سمجھ میں آ گیا. یہی اشارات ہیں جو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا. ذوق شعری. پس ادب، زبان، یہ کسی بھی قوم کی میراث اور میراث نہیں ہوتی. کوئی بھی زبان میراث نہیں ہے. لہذا عربی اور فارسی کبھی بھی اہل فارس یا عربستان کے رہنے والوں کی میراث نہیں ہے. خود عربی میں اسلام کے پھیلنے کے بعد جو نابغہ ترین افراد عربی زبان میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب غیر عرب ہیں. اسی طرح سے فارسی زبان میں جو کلام ہند میں لکھا گیا ہے ان میں سے بعض کلام فارسی کے ایسے ہیں جس کو اہل فارس یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کا بہترین کلام ہے. لہذا خود علامہ اقبال کی جو کامیاب ترین تجربہ اگر کہیں ہوا ہے جو کہ نہایتاً کسی مقام تک پہنچا ہے وہ ترکی میں. لہذا جس شخصیت کو کمال عطا ترک کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی لبرلسٹ اور سیکولر جو طبقہ ہے ان کا ہیرو ہے. اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے لبرلزم کے نام پر جو ظلم اپنی قوم کے اوپر کیا وہ کیا ہے؟ ایک ظلم یہ تھا کہ اس نے ترکی زبان کے خط کو تبدیل کرا دیا. جو سازش اب ہمارے درمیان میں ہو رہی ہے ہمارے بچے متوجہ نہیں ہیں کہ آپ آج رومن میں لکھ کر اردو بھیجتے ہیں. اگر آپ نے اپنی یہ عادت ترک نہیں کی کل آپ قرآن پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے. اور آج ہو رہا ہے ایسا، میں جانتا ہوں. اب ترکی میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے خط تبدیل کر دیا، اسی طرح سے رومن میں لکھنا شروع کر دیا، تو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی نسل اب سامنے آئی ہے کہ جو ترکی کا اصل دیوانگری خط جس میں اردو اور عربی اور فارسی لکھی جاتی ہے، اس خط کو پڑھنے والا اب ترکی میں کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو ترکی پڑھنا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان کی کتابوں سے ان کے کتاب خانے بھرے پڑے ہیں لیکن پڑھنے والا وہاں پر اور سمجھنے والا. بس کتاب سے دوری کے لیے زبان سے دوری مقدم ہے. اور اگر مسلمان کو کتاب سے دور کرنا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسے عربی سے دور کرنا. لہذا لمبی داڑھی والے مولانا صاحب پاکستان کی تحریک کے دوران ابھر کر سامنے آئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم نے انگلش نہ سیکھی تو تم غلام بن جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے. جی متوجہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو جن کو سمجھ میں نہیں آیا، انگلش کا جھانسا بنیادی طور پر ذہنی غلامی کی پہلی سیڑھی تھا. اور آج مجھے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا سی تحقیق کر لیں، آپ کو جا کر آج بھی نظر آئے گا کہ دنیا کی وہ تمام اقوام کہ جنہوں نے اپنی زبان کو چھوڑ کر کسی زبان کو اپنایا ہے وہ اب دنیا کی سب سے زیادہ ترقی کے اعتبار سے پست قومیں ہیں. اور جتنی قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے، اب وہ چاہے ایران ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے وہ جرمنی اور فرانس ہو، یہ ساری کی ساری اقوام وہ ہیں جنہوں نے اپنی کم از کم زبان کو ترک نہیں کی. ترقی میں آگے ہیں. اب آپ کوریا چلے جائیں وہ کورین زبان میں، آپ چائنا چلے جائیں وہ چائنی زبان میں. دنیا کی ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، ان میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو انگریزی بولتا ہو اور انگریزی کو اپنے لیے واجب. ہمیں اب 100 سال کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازش کیا کی گئی. جب انگریزی کو واجب کر کے فارسی اور عربی کو ہماری زندگیوں سے نکالا گیا تو آج کیا مسئلہ ہے؟ ہم عربی پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ہمیں سمجھ میں، اگر ہمارے نصاب میں عربی کو انگلش کی طرح سے رکھا جائے اور ہمارے بچے میٹرک کرتے ہوئے اسی طرح سے عربی جانتے ہوں جیسے آج انگلش جانتے ہیں، تو خود بخود قرآن کا فہم ہمارے معاشرے میں خود بخود پیدا ہو جائے گا. لیکن ہم ذہنی غلامی کے اس جگہ پر ہیں کہ جہاں ابھی بھی ہم عربی پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب ایک تو عربی نہیں آتی، اوپر سے تھوڑی سی سائنس پڑھنے کے بعد، تھوڑا سا اسلام کا بخار ہونے کے بعد کوٹ پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور پھر
قرآن کی تفسیر اور اس سے زیادہ اس سے متعلق گفتگو پیش کرو۔ اب غور کیجیے گا، قرآن کریم چونکہ اب ہمارے ہاں یہ دوری ایجاد ہو گئی ہے، اسی دوری کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ قرآن سے متعلق کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے، عام طور پر اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بھئی قرآن میں سب سے زیادہ آیات کس چیز کے بارے میں ہوں گی، اندازہ لگا کر بتاؤ، تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ قرآن نے شاید زیادہ یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ایسی باتیں ہونی چاہیے قرآن میں۔ آیات الاحکام قرآن کریم میں کل آیات کا اندازہ تقریباً 6666، یہ ایک اندازہ ہے، اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں، کم و زیاد علماء کی بحث ہے۔ ان 6600 آیات میں سے صرف 600 آیات، بمشکل 600 آیات آیات الاحکام، یعنی تمام احکامات دینی، تمام فروعات دینیہ، ان سے متعلق آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 600۔ 600 کتنا بنتا ہے 6000 کا؟ 10%۔ اور 6600 کو اندازہ لگا لیا تو 10 سے بھی نیچے چلا جاتا، اندازہ 9%۔ 9% قرآن ہے جو کہ نماز، روزہ اور ان مسائل سے متعلق ہے، تو 91% قرآن کس بارے میں؟ ابھی سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ جب صرف 9% قرآن، 10% قرآن احکام سے تعلق رکھتا ہے، تو 90% قرآن کیا ہے؟ 90% میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ ہم بیان ہی نہیں کرتے، نہ ہمیں معلوم۔ لہذا قرآن میں سائنس اپنی جگہ پر موجود ہے، قرآن کا موضوع ہے، بہت ساری سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جو اب جا کر پتہ لگ رہی ہیں کہ قرآن وجہ کیا ہے، دوسرے تحقیق کر رہے ہیں، ان کی تحقیقات اب جب ہمیں پتہ لگتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو قرآن نے پہلے کہہ دی تھی، تو افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی کوئی ایک آیت لیں اور اس آیت پر تحقیق کرنے کے بعد دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھو قرآن نے یہ بات کہی تھی۔ البتہ بہت سارے ہمارے نوجوان اور بچے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک جگہ میں گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کے بعد ایک بچہ میرے پاس آیا جو میرین سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ آقا صاحب میں نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے قرآن کے اس آیات اور ان واقعات کا کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی ایک قوم کو اللہ نے، جن کو اصحاب سبت کہتے ہیں، اور وہاں پر اللہ نے بیان کیا ہفتے کے روز مچھلیاں ساحل پر آتی تھیں، اور اسی دن اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی میری تحقیق کا جو موضوع ہے فعلاً وہ یہ ہے کہ میں اس طرح کی مچھلیوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں کہ وہ کون سی نسل کی مچھلی ہے جو صرف ہفتے کے دن ساحل پر آتی ہے۔ اب علامہ تو اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ اگر ہفتے کے دن ان کا شکار کر لیا جائے تو کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کا حصہ ہے جو یقیناً قرآن کی حقانیت کو بیان کرے گا۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ وہ نہیں ہے، ہم ایک اور موضوع کو بیان کرتے ہیں، وہ آج اشارہ کر دوں میں خالی۔ اصحاب سبت، مسئلہ کیا تھا اصحاب سبت کا؟ ہفتے کے دن آنی ہے مچھلیاں، اور ہفتے کے دن ہی اللہ نے کہہ دیا شکار مت کرو۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سلینگ لینگویج میں 1.5 ہوشیار بننا۔ وہ 1.5 ہوشیاری کیا تھی کہ جب وہ ساحل پر آتی تھی تو انہوں نے بڑے بڑے تالاب سے بنا لیے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھیں تو پانی چھوڑ دیتے تھے، مچھلیاں پانی کے ساتھ تالاب میں آ گئیں، ادھر سے پانی بند کر دیا، راستہ بند کر دیا۔ اب ساری مچھلیاں تالاب میں آ کے بند ہو گئیں، ہفتے کو شکار نہیں کیا، اتوار کو آ کے شکار کر لیا۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ اب نقصان دیکھیے گا، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کو توجہ کیجیے۔ یہ ہے شریعت کو گھمانا۔ یہ ہمارے ہاں کی مصیبتیں ہیں آغا صاحب، اور اس میں ہمارے معاشرے کا کوئی طبقہ خالی نہیں ہے، مولویوں سے لے کر عوام تک، جہاں موقع ملتا ہے سب سے پہلے ہم شریعت کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ شریعت کو گھمانا جب خمس کی تاریخ آتی ہے، مولانا صاحب میں یہ خمس کو میں اگر یوں کر دوں، ایسے کر دوں، اب آپ شریعت، اب غور کیجیے، قرآن ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، انہوں نے جب شریعت کو گھمایا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا. پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے دنیا میں آنے کے بعد رحمت للعالمین ہونے کا ایک اثر، یہ عجیب ہے، یہ بحث کبھی ہونی چاہیے. واقعاً مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا یہ وہ پہلو ہے کہ جس کو سمجھنا اور جس کو بیان کرنا واقعاً اپنی جگہ بحث و مقام. اثر تکوینی ولادت حضرت یہ ہے کہ پوری کون و مکان میں آثار نمودار ہو رہے ہیں. اب یہ سارے کے سارے وہ تمام افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی بعد میں بنے، ان کو اچانک پتہ لگا، فرشتے نے آ کے جھنجھوڑا، ہلایا، جھلایا، نچوڑا، یہ ساری کی ساری ہیں، یہ ساری کے سارے افسانے توہین رسالت ہیں. اصلا جبرائیل کی حیثیت نہیں ہے. اصل یہ لفظ استعمال کرو بڑے احتیاط ہے. خود جناب جبرائیل علیہ السلام مقرب ترین فرشتے ہیں. بارگاہ جناب جبرائیل میں جسارت نہیں ہے، مقامات کا مسئلہ ہے. اسی لیے تو خدا معراج میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، جہاں نعلیں نکل جاتی ہے جبرائیل وہاں ٹھہر جاتا ہے. تو تمہیں کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کسی مقام پر جناب جبرائیل کو افسانہ بنا کر حضرت کے متعلق اس مقام پر لے جاؤ؟ اچھا پھر یہ اپنی جگہ میں بہانس ہیں، ان پہ کبھی غور کیا کریں. عجیب و غریب باتیں ہیں یہ. فرمایا کہ اس نے کہا اقرا. اب اقرا کیا ہوتا ہے؟ آیا دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. علماء فاضل یہاں پر موجود. عربی تو بھائی عرب میں تو کتابت تھی ہی نہیں، 4 آدمی تھے جن کو لکھنا ہوتا تھا. قراءت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھ کے پڑھنا. اگر آپ واجب نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، مولانا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ واجب نماز نہیں ہوگی آپ کی. لہذا جو سورہ آپ کو زبانی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. واجب میں، مستحب کا مسئلہ نہیں ہے. واجب نماز میں مثلا آپ کو کوئی سورہ نہیں آتا اور آپ یہ کہیں کہ میں دیکھ کر پڑھ لوں، واجب نماز میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ قراءت شرط ہے. پہلی سورہ جو پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کیا ہوئی؟ اقرا. قراءت اصلا دیکھ کے پڑھنے کو نہیں کہا جاتا. یہ جو آپ نے پیغمبر سے متعلق بحث کی کہ پیغمبر نے کہا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو بھیا جہل تو آپ کے ساتھ ہے، اسے پیغمبر کے ساتھ نسبت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر عربی زبان کا ذرا سا بھی علم ہوتا، علوم کی کچھ بحثیں آپ کے ذہن میں ہوتی تو آپ اس طرح کی واہیات باتیں نہ کرتے. مگر جناب جبرائیل پیغمبر کے پاس آیات قرآن کسی کاغذ پر لکھی بھی لاتے تھے کہ جو پیغمبر کو کہا جائے کہ پڑھو اور پیغمبر کہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. مجھے نہیں واقعاً سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ توہین رسالت ہے کہ آپ رسالت سے اس طرح کی باتوں کو نسبت دیں. اقرا پڑھو، پڑھنے کے معنی میں اگر اپنے بچے سے کہوں بیٹے پڑھو تو پڑھ نہیں سکتا. اچھا اگر زبان عربی ہی ہو، میں نے اپنے بچے کو اردو زبان میں ہی کوئی چیز کہنی ہو، میں کہوں بچے میرے پیچھے پیچھے پڑھو، تو بچہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ بھائی ہو سکتا ہے میری مادری زبان سندھی نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی سندھی برادر آ کر یہ کہے کہ مولانا پڑھو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے مشکل پیش آئے، کیونکہ مجھے نہیں آتی. خوبصورت زبان ہے، میٹھی زبان ہے، واقعاً ادب سے بھرپور زبان ہے، لیکن مجھے نہیں آتی. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دہرانے میں تکلیف ہو.
قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور انشاءاللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی۔ ابھی میں بحث الگ کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس کو عربی میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ یعنی واقعاً کیا اللہ تبارک و تعالی عربی زبان بولتا ہے کہ نزول قرآن کو عربی کہا جائے؟ اصل خدا کی زبان معنی نہیں رکھتی، خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے۔ دیکھیے زبان، آج کل کے بچوں کو بعض چیزیں سمجھانا بہت آسان ہے۔ زبان ایک وہ ہے جو میں اور آپ بول رہے ہیں، اور ایک زبان وہ ہے جو کہ کمپیوٹر کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تھوڑی بہت تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ معلومات رکھی ہوگی۔ آپ جتنی بھی پروگرامنگ کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لینگویج۔ بنیادی طور پر لینگویج خود ہوتی کیا ہے؟ لینگویج دو اینٹیٹیز کے درمیان میں کمیونیکیشن کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان میں کمیونیکیشن کو کیا کہا جائے گا؟ لینگویج۔ اب یہ لینگویج اگر آپ کمپیوٹر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اب غور کیجئے گا، دیکھیں آج ترقی کر کے میں اور آپ وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں اب ہم نے کمپیوٹر کو اپنی زبان سمجھانے کے قابل بنا دیا ہے۔ اگلی جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ماؤس سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کے فون میں ابھی بھی ٹیکنالوجی موجود ہے ہمارے ہاں، اور ہم لوگ آپ شاید استعمال نہیں کرتے، جن کو استعمال آتا ہے۔ آپ کے فون میں ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کو ڈائل کرنے کے لیے فون نکال کر کھول کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر سے اپنی سنکرونائزیشن کر لیں، وائس کمانڈ اس کے ساتھ سیٹ کر لیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے کہیں گے ڈائل فلاں نمبر، وہ آپ کو ڈائل کر کے دے دے گا۔ یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور کچھ فنکشنز ہیں جو کہ ایسے ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہوگی ایسی کہ مشین، آپ اس کو آرڈر دیں گے، مثلا گاڑی میں بیٹھ کے کہیں گے چلو تو چل پڑے گی، فلاں جگہ لے جاؤ لے جائے گی۔ یہ آپ کے بولنے سے ہوگا۔ اب کیا ہوگا غور کیجئے گا، آپ کی یہ جو کمپیوٹر ہے یہ پہلے آپ کی یہ والی زبان نہیں سمجھتا تھا، آپ نے اس کو ترقی دی، تب اس نے آپ کی زبان سمجھی ہے۔ خدا کی زبان سمجھنے والے کو معصوم کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو قرآن عربی میں ہے، پروردگار عالم اس کی ذات عربی، خدا تو عربی نہیں بولتا نا بھیا، وہی عربی میں تو نہیں ہے، وہی تو حقیقت نورانیہ ہے۔ لہذا قرآن سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، باتحقیق یہ اللہ کی جانب سے تنزیل ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، یہ کہاں نازل ہوا؟ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قلب پیغمبر کی وسعت کو سمجھنا ہے تو اس آیت سے سمجھیں۔ وہاں پر قرآن فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، ہم نے زمین و آسمان پر جب اپنی امانت کو پیش کیا، فَأَبَيْنَا، ان دونوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حمل نہیں کر سکتے تھے اللہ کی اس امانت جس کو زمین و آسمان حمل نہ کر سکیں، جو اس کو حمل کرنے کے قابل ہے اسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مقام وسعت قلب پیغمبر۔ اب قلب پیغمبر پر آیات، یعنی غور کیجئے گا، غار میں جو جناب جبرائیل آئے ہیں وہاں جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو حضرت جبرائیل اگر پہاڑ پر آیت سمیت آ جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
تو جس چیز کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اسے قلب پیغمبر برداشت کرتا ہے. بس تمہاری سمجھ کی سب سے پہلی غلطی ہی یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ غار میں آیا ہے جبرائیل. جناب جبرائیل غار میں نہیں ہے، غار میں موجود ہے وجود مقدس پیغمبر. جناب جبرائیل جہاں آئے ہیں وہ مقام قلب پیغمبر ہے. اصلا یہ بحث فزیکل نہیں ہے. اچھا چلو اب ہوتا کیا، کہا کہ بھئی انہوں نے کہا اقرا، پیغمبر نے کہا اقرا، اس کے لیے آیا، مگر پیغمبر کی زبان عربی نہیں ہے. پیغمبر اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سمجھا ہے اس بات کو؟ پیغمبر کے بارے میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ پیغمبر سب سے زیادہ فصیح ہیں. جو سب سے زیادہ فصیح ہو کسی زبان میں اور وہ کسی کو یہ کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہ فصاحت آپ کے ہاں پائی جاتی ہوگی، ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. اچھا لکھنے پڑھنے کا تعلق ادب سے ہے بھی نہیں، ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ لکھنے پڑھنے کا، میری اپنی پھوپھی مرحومہ تھی، رشتے کی پھوپھی تھی، واقعاً ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، لیکن جو اشعار وہ کہتی تھیں اس قدر مشکل بحر ہوا کرتی تھی کہ بعض شعراء حیران ہو جاتے تھے. ذات الہی سے علم الہی لوح پر آتا. اب یہ علم جو لوح پر آتا ہے یہ ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ نہ ذات سے کچھ نکل سکتا ہے اللہ کی نہ صفات سے. یہ تجلی کمال ہے کہ الکمال لا یصدر عنہ الا الکمال، کہ کمال سے سوائے کمال کے کوئی چیز صادر ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ذات جو کہ عین علم ہے اس سے سوائے علم کی کوئی چیز صادر نہیں ہوتی. لیکن یہ جو علم مصدور ہے جو اس کی ذات سے صادر ہوتا ہے، اس صدور کو سوائے اول مخلوق کے کوئی اور حمل کر سکتا ہی نہیں. یہ انشاءاللہ میں مطالب ہے کبھی اور توحید کی بحث رہی تو میں تفصیل سے عرض کروں گا، اصل موقع نہیں.
لہذا علم الہی سے، علم الہی تو نزل کرتا ہے، صدور کی کیفیت علم مصدور ذات سے نزول کرتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ لوح پر۔ اب یہ لوح کسی کاغذ کا نام نہیں ہے، یہ ساری بحثیں نورانیت کی بحثیں ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ لوح بنیادی طور پر کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جو علم کے منزل مرحلے پر ہو، نچلے مرحلے پر ہو، نازل مرحلے پر ہو، اسے لوح کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں ہے، یہ جب تک میرے ذہن میں ہے آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ اگر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ایک راستہ کیا ہے کہ میں اسے لکھ لوں۔ جب میں لکھوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ میرے ذہن سے نزول پیدا کرے گا کاغذ پر۔ کاغذ کو عربی میں لوح کہتے ہیں۔ اب مرحلہ کیا؟ میرے ذہن سے کاغذ پر، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں سوچوں اور کاغذ پر آ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس ذہن سے نزول دے کر لوح پر لانے والی چیز کو قلم کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ قلم وسیلہ بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے علم نزول پیدا کر کے لوح پر آتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ کیا ہے؟ قلم۔ اب میں نے جب یہ کہا تو یقیناً مومنین فرش عزا اور مجالس سید الشہداء کی برکت سے بہت کچھ سنے ہوئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً روایت آئے گی۔ روایت کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد۔ تب اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اب یا نور ہے یا قلم ہے، کیونکہ اول تو ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ اول ایک اس وقت ہوتا ہے جب جمیع الجہات میں اتحاد پایا جائے، لیکن اگر جہت کا اختلاف ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے شے ایک ہی ہو۔ بھائی میں پہلا بیٹا بھی ہو سکتا ہوں اور پہلا باپ بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہوں۔ پہلا بیٹا پہلا بھائی ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ پہلا بیٹا پہلا شوہر ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سارے عنوانات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جہت تبدیل کر دی، ایک ہی وقت میں پہلا بیٹا بھی ہو سکتا ہوں، پہلا بھائی بھی ہو سکتا ہوں۔ آپ نے جہت تبدیل کر دی، چیز ایک ہے، عنوان بدل گیا۔ اب اول ایک ہی ہونا ہے، جب لہذا حقیقت وجودیہ کو بیان کیا، اصل وجود کو بیان کیا، تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، وہ چیز جو وجود میں آئی ہے پہلی مرتبہ وہ ہمارا نور ہے، محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن یہی نور جس وقت علم الہی کو تنزلی دے کر لوح پر لا رہا ہوتا ہے وہی نور ہے، لیکن اس حالت میں قلم کہلا رہا ہوتا ہے۔ اس جہت سے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، پس وہ قلم کہ جو کہ علم خدا کو تنزلی دے کر لوح پر لاتا ہے وہ حقیقت نوری محمد وآل محمد علیہ السلام ہے۔ بس اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ حضرت جبرائیل پہلے مقام نزول میں جس نور کا محتاج ہے وہ نور محمد مصطفیٰ کا ہے، لہذا زمین پر آنے کے بعد نور محمد محتاج نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے جو محتاج ہے نور محمد کا۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ لہذا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پیغمبر آ گئے ہیں اور اب وہ جبرائیل کا انتظار کریں گے تو قرآن نیچے آئے گا، جبکہ یوں نہیں ہے۔ کائنات منتظر ہے وجود مصطفیٰ کی کہ وجود مصطفیٰ لباس بشری میں ظہور کرے تو جبرائیل یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ قرآن کو زمین پر لے کر آئے۔ لہذا یہ محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ قلب مصطفیٰ، اب قلب مصطفیٰ تک ہے نور،
قلب مصطفیٰ تک یہ نور ہے. لہذا قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے اس نور کو نازل کیا. یہ نور قرآن کو نازل کیا. جب اس نور کو نازل کیا ہے تو اس نور کے نزول کا مقام قلب پیغمبر ہے. پھر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا عربی میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم سمجھ سکو. یہ تو نہیں کہا اللہ نے. لَعَلَّكُمْ تَفَقَّهُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. یا تفہمون نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. یہاں سمجھ سے پہلے عقل کی ضرورت ہے. اس کو جو اللہ نے عربی میں نازل کیا تو اتنی تو عقل استعمال کرو کہ اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے. اللہ نور کی صورت میں نازل کرتا ہے. اب قلب مصطفیٰ میں یہ نور کی شکل میں ہے. تو یاد رکھیے گا حضرت جبرائیل کا کام یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کی نورانی کیفیت کو قلب مصطفیٰ تک پہنچا دے. یہ پہنچا دیا. پہنچانے کے بعد جناب جبرائیل کا کام ختم ہو گیا. آخری مرحلہ نزول یہ ہے کہ وہ قلب مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ کی صورت میں ظہور کر کے عربی کی شکل میں. قلب مصطفیٰ میں نور ہے. لہذا لسان مصطفیٰ اس نور اور ہمارے درمیان میں اس ڈیکوڈر کا نام ہے. اگر یہ زبان موجود نہ ہوتی تو اس نور کو کس الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا ہے؟ پوری کائنات میں کوئی اور ذات تھی ہی نہیں. بس یہ زبان بنیادی طور پر اس نور کو انتقال دے کر اس شکل میں لانے والی زبان ہے. بس اس زبان کو عام مت سمجھنا. لہذا اس زبان سے اگر لعاب چھو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کنویں میں ڈلے تو اس کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک لعاب کچھ دیر کے لیے اگر اس زبان سے چھو جائے تو اس کی یہ تاثیر ہے. اور جو یہی زبان چوس کر جوان ہو رہا ہو، میں نے بہت مختصر کیا ہے گفتگو کو تاکہ مقدمتاً رکھوں، ورنہ ان آیات کو ابھی کھولنے کی گنجائش بہت ہے. پوری اپنی بحث ہے الف لام را، حروف مقطعات اپنی جگہ. یہ پوری بحث ہے، صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، بحث میں نہیں جاؤں گا. الف لام را یہ تو یہاں پر ہے. قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الف لام میم. قرآن کی جو پہلی آیت ہے، کیونکہ فاتحۃ الکتاب مقدمہ ہے. مقدمے کو اصل کتاب شمار نہیں کیا جاتا، لیکن جو کتاب کا حصہ ہوتی بھی ہے. عجیب بات ہے، قرآن سے جدا بھی ہوتی ہے، قرآن کا حصہ ہوتی بھی ہے. کوئی ہے جو کہ جدا کر دے؟ نہیں کر سکتے آپ جدا. آپ کہیں گے ہے، مگر قرآن سے الگ ہے یا نہیں؟ الگ بھی ہے. تو قرآن ہے نا، یہ پورا قرآن. کتاب کیا ہے؟ کتاب الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، اصل کتاب جس کو کتاب کہا جا رہا ہے، اس کو کہا گیا نا، خود پیغمبر نے کہا کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، مقدمۃ الکتاب ہے. یہ الگ بحث ہے کہ اس کو سورہ میں شمار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، مستقل سورہ ہے نہیں ہے، آیات کو شمار کرنا چاہیے یا نہیں. علماء نے بحثیں کی ہوئی ہیں. لہذا جو عدد میں تبدیلی ہے اس میں بحث یہ بھی ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اس کی فاتحہ، سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں، چونکہ یہ مقدمہ ہے، اس میں اصل کتاب میں شمار نہ کیا جائے. لہذا وہ تمام علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت الف لام میم ہے. فاتحہ جزو کتاب ہے لیکن جدا ہے. تو پھر قرآن ایسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کا کوئی جز اس سے جدا بھی ہو اور اس کا حصہ بھی ہو. اگر اسی کو مجسم کر دیا جائے تو رسول بھی ہوتا ہے، اس کی بضع بھی ہوتی ہے. ہاں، پیغمبر سے جدا بھی ہے لیکن پیغمبر کا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی.
جو نسبت فاتحہ کو باقی قرآن سے ہے وہی نسبت سیدہ کو پیغمبر سے ہے۔ لہٰذا اگر فاتحہ کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا، سیدہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی۔ پشتنی سوالک نارے حیدری۔ لہذا یہ جو تنزیل کی آخری ترین منزل ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لسان پیغمبر۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آج کی گفتگو ختم کروں گا، تفصیلات کبھی اور اس کی۔ لہذا اب جب قرآن کی حقیقت کو قلب پیغمبر پہ محفوظ کیا گیا، اصل حفاظت کہاں ہے اس کی؟ قلب پیغمبر۔ لہذا جب قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن اپنے حفظ کے لیے حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظوں کا حافظہ نہیں ہے کہ جو قرآن کو محفوظ کرے گا، بلکہ حافظوں کو قرآن محفوظ کرتا ہے۔ اصل قرآن اگر عرش پر محفوظ ہو تو اسے لوح کہتے ہیں، اور اگر فرش پر محفوظ ہو تو اسے قلب معصوم کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو زبان کو ایک دوسرے سے یہ تمثیل ہے، بنیادی طور پر تمثیل ہے کس چیز کی؟ جہاں معصوم قرآن کے نور کو ایک قلب سے دوسرے قلب میں منتقل کر رہا ہو، اس کی تمثیل یہ ہے کہ لسان مطہر کو ایک دہن سے دوسرے دہن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تمثیل ہے، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک قلب سے قرآن کا نور دوسرے قلب میں انتقال پا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر قرآن تا قیام قیامت دنیا میں رہنا ہے تو کتبی صورت میں نہیں، نورانی صورت میں رہنا ہے، اور اگر نورانی صورت میں رہنا ہے تو کوئی قلب ایسا ہونا چاہیے جس میں قرآن محفوظ ہو، صاحب قلب ظاہر ہو یا غائب ہو، فرق نہیں پڑتا۔ پروردگار اس ماہ نزول قرآن اور بہار قرآن میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سوالات کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، جو میرے لیے اندر گنجائش ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں قبلہ کی تقریر سے آیا ہو تو۔ قبلہ ایک سوال میں جسارت کروں گا کرنے کی کہ یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ الف لام میم سے جو قرآن کا آغاز کے سلسلے میں آپ نے بتایا، تو اگر نزول کے اعتبار سے قرآن کو دیکھیں تو اقرا پہلی آیت اور پھر آخری آیت، تو اس قسم کا کوئی نسخہ کیا تاریخ میں موجود ہے یا کوئی امکان ہے کہ اس طرح کا نزول کے حساب سے کوئی قرآن؟ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، یہ اہم ترین سوالات میں جو اکثر رہتا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ ایک ہے قرآن کا ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یقیناً اول و آخر آیات موجود ہے، لیکن قرآن کو مدون اسی موجودہ شکل میں خود پیغمبر نے حضرت امیر علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا ہے۔ لہذا یہ کاتبان وحی کے درمیان میں بھی جو ہمارے ہاں فیوریٹ شخصیات، یہ ہمارے ہاں سلسلہ چل رہا ہے تاریخ میں، یہ ظلم تاریخ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے زبردستی ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو شامل کی جائے۔ قرآن کا جمع اور اس کی کتابت صرف معصوموں کے ہاتھ سے ہوئی، لہذا پیغمبر نے خود حضرت امیر کے ساتھ یہ کروایا، اور اسی شکل میں کہ کس آیت کو کہاں رکھا جائے یہ خود پیغمبر نے، اللہ کی تو کتاب اللہ کی ہے، لہذا پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی حیات میں اسی شکل میں اس کو تدوین کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے سورہ کی آیات کی، یہ خود پیغمبر نے حضرت امیر کے ذریعے سے کروائی، اور اسی ترتیب میں قرآن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نزولی ترتیب کا بلاخر فائدہ ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنے، علوم قرآن میں، لہذا یہ بحث علماء کے درمیان موجود ہے، اور ایک اجمالی طور پر جو قرآن کے نزول ترتیبی کی بحث ہے وہ علماء کے درمیان اگر آپ ڈھونڈیں گے کتابوں میں موجود ہے، یعنی بعض علماء نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ آیات کو ایک اجمالی یعنی تقریباً اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کی تنزیل کی یا جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ واحد نسخہ جس کے اندر یہ ساری کی ساری کیفیات
مدقق ترین طریقے سے ہے وہ نسخہ وہ تھا جسے حضرت امیر علیہ السلام نے تدوین کیا، جو کہ صحف حضرت امیر کہلاتا ہے۔ اس قرآن کے اندر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، جو چیز فرق ہے وہ اس کا حاشیہ ہے۔ اس کے حاشیے میں حضرت امیر نے ہر قرآن کی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی اس کو منشن کیا ہے، اور یہ حضرت امیر کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس آیت کہ جس میں قرآن فرماتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ جس میں اللہ اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو قرآن کے لیے کفایت ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا شاہد ایک اللہ ہے، اور ایک وہ ہے من عنده علم الکتاب، ومن عنده علم الکتاب ذات گرامی حضرت امیر ہے جس کو کتاب کا پورا علم ہے۔ تو چونکہ حضرت شاہد نزول آیات ہیں، لہذا آپ نے تمام آیات کا شان نزول، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اور کس ترتیب سے نازل ہوئی، اس حاشیے میں بیان کیا ہے، اور یقیناً بہت ساری روایی بحث بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس اعتبار سے وہ قرآن فہم قرآن کے لیے یقیناً ایک اہم ترین نسخہ ہے، لیکن جب اس کو رد کیا گیا تو اب وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے، اور انشاءاللہ امام کے ظہور کے ساتھ من سے ظہور پر آئے گا۔ لیکن یہ بات کلیئر کر لیں کہ ترتیب قرآن خود پیغمبر نے تدوین کرائی اور اسی طریقے سے تدوین کرائی۔ خواتین سے سوال لیجیے۔ جی خواتین کوئی سوال؟ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ نے ابتدا میں بتایا کہ ایک سازش کے تحت جو ہے ایک تحریک پاکستان کے ایک مولانا نے انگریزی تعلیم کی طرف ہمیں راغب کیا، حالانکہ ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دشمن کو شکست اس وقت دی جا سکتی ہے جب اس کی زبان سیکھو۔ جیسا کہ ہم نے اپنے دیکھا ہے کہ چھٹے امام کے دور میں بھی جو آتے تھے لوگ، مولا ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دیتے تھے، اور ابھی آپ نے آیت کے شروع میں بھی پڑھا کہ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ عقل کے ذریعے سیکھو۔ تو پھر تو زبان تو محتاج نہیں ہوئی نا، عربی ہو یا انگریزی ہو، ہمیں تو وقت کے مطابق چلنا ہے نا۔ تو پھر ایک ایسی سازش ہوئی کہ ہم انگریزی کی وجہ سے دور ہو گئے۔ انگریزی تو وہ تھی انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے، انگلش زبان تو اگر یہ نہ سیکھیں تو بتائیں کہ معاشرے میں آگے چل سکتے ہیں؟ خیر لازمت آپ سے میرا ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں ہے، مگر اگر مائک آپ کے ہاتھ میں تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے فیصد لوگ انگلش بولتے ہیں؟ 33 کتنے ملکوں کی زبان انگلش ہے؟ خیر دیکھیں مجھے تو یہ تو معلوم نہیں، میں تو اپنے ملک چلیں پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ میں آسان کر دیتا ہوں۔ جی۔ چین کی زبان ہے انگلش؟ چین میں بولی جاتی ہے؟ نہیں۔ چین ہی دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے، 1/6 تو وہی ہو گئے، ایک ہاں 1/6 تو نکال دیں چینیوں کو آپ، یہ تو یہیں چلے گئے۔ کوریا، جاپان، رشیا، فرانس، جرمنی، سویڈن۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں، ہمارے ملک کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے جب ہم غلامی کی کیفیات میں جاتے ہیں تو ہم بعض چیزوں کو غلامانہ طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل زبان استعمار اور استکبار کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کبھی اقوام کا مطالعہ کریں گے، جتنی بھی اس وقت دنیا کی آزاد زبانیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ انگلش کو پسند کرتی ہے نہ اس کو فالو کرتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کی غلامانہ کیفیت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا، ابھی بھی آپ جا کر تحقیق کر لیں، دنیا میں جن ملکوں نے بھی انگریزی زبان کو، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زبان سیکھنی نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں ارتباط نہیں ہونا چاہیے، اصل زبان سے لڑائی تھوڑی ہے۔ آپ کو زبان انگلش اچھی لگتی ہے آپ سیکھیں، ہم نے سیکھنے سے روکا تھوڑی آپ، لیکن اس کو اس کیفیت کے ساتھ اختیار کرنا کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی انگلش ہو جائے، آپ کا آفیشل سسٹم بھی انگلش ہو جائے، آپ کی تمام چیزیں انگلش میں آ جائیں، یہ کس ترقی کے لیے ضروری تھی مجھے بتائیں؟ اگر تھی تو اس وقت دنیا میں حقیقت یہ کہ جس کسی نے بھی انگریزی زبان کو اختیار کیا ان میں سے کوئی ایک ملک بھی دنیا کا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ حتیٰ انڈیا میں چلی جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ابھی ایک ہمارے ہمسائے ملک کے حوالے سے ایک بڑی ہمیں اور آپ کو بڑی نیوز بنا کر دی جاتی ہے نا کہ جی وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آنے والا ہے اور سب کچھ آنے والا ہے، اگر آپ اس کا صحیح انالیسس کریں تو بنیادی طور پر انڈیا کو اگلے آنے والے دور کی کارپوریٹ سلیوری کی مارکیٹ بنایا جا رہا ہے، لیبر مارکیٹ، یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو نیکسٹ لیبر مارکیٹ ہے اس کا چیپسٹ لیبر آپ کو انڈیا میں ملے گا۔
لہذا ایلن مسک جا رہا ہے وہاں پر اپنے پروجیکٹ کو اتارنے کے لیے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ انڈیا کی آفت زدہ عوام کو جا کر وہاں پہ غربت کا لیول جا کر دیکھیں، وہاں پہ اور مسائل دیکھیں، وہ جا کر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ جو وہاں کا سامراج انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ ان کو ترقی یافتہ بنانے نہیں جا رہا، وہاں کی چیپسٹ لیبر کو استعمال کرنے جا رہا ہے. یہ ایک سلیوری کا نیا دور ہے جو کہ آنے والے دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک سٹیج آئے گا جیسے ہی ان کو ان کی ضرورت ختم ہوگی اور اپنا کام لیں گے وہ ہٹ جائیں گے، اس کے بعد وہ کی بورڈ لے کر بیچارے ہاتھ میں پھر رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کسی کمپیوٹر کو اس سے جوڑ کر کچھ کر کے دکھا دیں. یہ پورا سامراجی نظام ہے. لہذا میں بھی ابھی آپ بچے ہمارے اکثر آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم وہ آن لائن کاروبار کا اور یہ آپ کو سکھا دیتے ہیں، آپ آن لائن یہ کریں وہ کریں. یہ سب لیبر ہے. لیبورس جاب میں نہیں جائیں، پروڈکٹیو جاب میں آئیں، تخلیقی کاموں میں آئیں، وہ کام کریں جو آپ مثلا ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے. آپ نے کبھی غور کیا آج تک ہم اور آپ نہیں بنا سکے؟ ونڈوز ہماری اپنی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کوئی چیز ہم جو قومیں اس وقت ترقی کر چکی ہیں وہ ہر چیز اپنا خود بنا رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انگلش کو ایز اے ماسٹر لینگویج اختیار کرتی ہے. جو بحث ساری ہے وہ یہ کہ آپ انگلش سیکھیں، انگلش کو سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا. بحث یہ ہے کہ آپ نے عربی کو کیوں نکال دیا اپنی زندگی سے؟ وہ جو آپ کے دین کی زبان ہے، وہ جو آپ کی کلچر کی زبان ہے، وہ جو آپ کو خدا سے نزدیک لے جانے والی زبان ہے، اس کو کیوں نکال دیا؟ صرف بحث یہ. دوسرے سوال خواتین میں سے السلام علیکم. کل آپ نے اشارہ کیا کہ جناب موسیٰ کو خدا نے جب بلایا تو کہا کہ 30 دن کے لیے میرے پاس آؤ. کیا آیا خدا نے 30 دن کا وعدہ کر کے بلایا یا موسیٰ نے اپنی قوم سے 30 دن کا کہا تھا؟ یہ آیت کہتی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. پھر خدا نے 30 رات کا وعدہ کر کے اسے 40 رات کے ارادے میں تبدیل کر دیا. جی آیت کا ترجمہ یہی ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پر ہم نے اپنے وعدے کو اتمام دیا 10 دنوں سے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، بس اس کے پروردگار کی جو میقات ہے وہ 40 دن کی ہو گئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انسانی عمر ہے جو ایک ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس کی ایک مدت ہے، تو کیا اس کا پیرامیٹر میجر کرنے کا وہی قمری سال یا نوری سال ہے یا اس کا کوئی اور پیرامیٹر ہے میجر کرنے کا؟ ابتدا میں کیا آپ نے کہا؟ میں معذرت سنی سے جو انسانی عمر ہے یعنی عمر انسان. ہاں جی جی کیا اس کا کوئی اور پیرامیٹر ہے میجر کرنے کا، یا جس طرح ہم عمر کو میجر کرتے ہیں دنیا میں قمری سال سے یا نوری سال سے شمسی سال سے، اسی طرح میجر ہوتی ہے کوئی اور اس کا جو فکس عمر کا جو تعین ہے وہ کسی اور طریقے سے میجر؟ دیکھیے شریعت میں اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے صرف بلوغت سے، جو میرے ذہن میں ابھی تک ہے وہ صرف زیادہ تر جو شرعی تعلق ہے وہ بلوغت سے، اور بلوغت کے لیے جو وہ قمری سال کو جو ہے وہ معیار قرار دیا گیا ہے، شمسی کو نہیں دیا. جی اصل میں آج آپ سوال میں اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب شروع میں انسان جب آیا تو اس کی عمر کئی ہزار سال پر تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ کئی 100 سالوں پر، اور اب یہ بھی سائنس کی فیلسی ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یہ جو لوگوں کی عمریں طولانی رہی ہیں وہ ایک نادر ایونٹ رہا ہے. مثلا حضرت نوح کے دور میں اگر لوگوں کی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح کے دور میں سارے ہی لوگ 1000 2000 سال کے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. وہ حضرت نوح سے مشخص و مختص ہے. البتہ ٹیکنیکلی پرانے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور آج کے دور میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو ہماری عمر کے اوپر زیادہ بڑا یعنی پرابلم ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ کے ساتھ اور ہماری غذا کا جو مسئلہ ہے. لہذا ابھی سب نیوٹریشنسٹ نے جو کام کیا ہے اس کے اندر ایک پوری بحث ثابت ہوئی ہے کہ آپ ایون اگر اپنی غذائیت کے راز کو جان لیں اور آپ کو پتہ لگے تو آپ ایون اینٹی ایجنگ پہ کام کر سکتے ہیں. اینٹی ایجنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے بوڑھے ہونے کے جوان ہونے لگتے ہیں. یہ پوری ایک بحث ہے، اس کے اندر ایک پورا فلسفہ موجود ہے. لہذا عمر کا جو تعلق ہے وہ زمانوں سے نہیں رہا، وہ انسان کی ایٹنگ ہیبٹس اور اس کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے افیکٹ ہے. اب ہمارا اور آپ کا انوائرمنٹ اس قدر پولیوٹیڈ ہو چکا ہے کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو ہم شاید اتنے سے زیادہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، بلکہ اتنا بھی رہ لیں تو یہ بھی کمال ہے. مولانا صاحب ایک سوال تھا، اس سے پہلے ایک بات بھی کہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ لینگویج آ جاتی ہے، تو لینگویج خالی لینگویج نہیں آتی، جو کہ انگلش کی طرف وہ جاتے ہیں وہ پورا اپنا کلچر لے کر آتی ہے. اور یہی ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے جب فاسٹ فوڈ آیا تو فاسٹ فوڈ خالی ورڈ نہیں آیا، پوری لینگویج اس کے ساتھ چل کے آ گیا. ہاں کلچرل ویلیوز ہماری چینج ہو جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے آغا صاحب کہ
جیسے آپ نے بیان کیا جو وحی آتی ہے تو قلب رسول کے اوپر یا جبریل امین آتے تھے، تو یہ کیا کسی بھی مقام پہ آ جاتے تھے یا یہ خاص جگہ ہوتی تھی، خاص ویلیو ہوتی تھی کہ اس مقام پہ جبریل آتے تھے؟ دیکھیے خواہ یہ بحث روح اور جسم کی ہے، اس میں روح جو ہے وہ ہماری ویسے ہی نان مٹیریل ہے. نان مٹیریل جو ہے وہ ویسے ہی ٹائم اینڈ اسپیس ڈائمنشن سے بات نکل جاتا ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. لہذا وجود جسمانی پیغمبر فزیکل اعتبار سے زمین پر جو مقام بنے گا وہی وہیں آئے گا، اس کا تعین وہیں پر ہوگا. لیکن روحانی اعتبار سے وسعت وجودی پیغمبر خدا کے بعد اگر کائنات کا کوئی ذات احاطہ کرتا ہے تو وہ ذات مبارک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی فوراً کریں. قبلہ بہت مختصر سی بات ہے. تنزیل پر بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی کل سے تک، تو ایک اور تنزیل میرے تصور میں آئی ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ کوئی صحیفہ کسی ذات مقدسہ پر بھی نازل ہوا یا نہیں؟ جی صحف کی بحث تو قرآن میں موجود ہے. قرآن کے علاوہ جی قرآن کے علاوہ دیکھیں قرآن اس پر ذرا آپ دیکھیے صحیفہ حضرت، یہ اس کے اندر معاصر بحث ہے. اصل میں اپنی جگہ ایک پوری تفصیلی بحث ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے محدثہ، اور شیعہ سنی دونوں علماء کے درمیان میں بحث ہے کہ جس میں محدث اسے کہتے ہیں جس نے فرشتوں سے بات کی ہو. لہذا ہمارے ہاں علماء اہل سنت میں بھی بعض بزرگان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرشتے سے بات کی. اب اگر یہ فرشتے سے بات، اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اپنی جگہ مفصل بحث ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اجمالی طور پر بتا دوں کہ اگر فرشتہ تجسم اختیار کرے، تمثل اختیار کرے، کسی شکل میں آئے اور پھر بات کرے تو یہ محدث نہیں ہوتا. اصل محدث وہ ہے کہ جو فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ میں درک کرے. حقیقت نورانیہ میں فرشتے کو درک صرف معصوم کر سکتے ہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ سوائے معصومین کے کوئی اور محدث نہیں ہو سکتا. اب یہ جو محدث ہونا ہے یہ پیغمبر کے بعد اگر کسی ذات کے لیے محقق ہوا ہے تو وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اس حقیقت نورانیہ میں جناب جبرائیل کی جو گفتگو اور حضرت زہرا کا ان کے ساتھ ارتباط رہا ہے، چونکہ اس کو باقاعدہ قلم بند کیا حضرت امیر نے اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں بنا، اس کتاب کو صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں، جو کہ قرآن سے اس کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اضافہ ہے یا اس کے اندر کوئی نیا حکم ہے یا نئی کوئی چیز ہے. نہیں، وہ صرف اور صرف وہ گفتگو ہے جو جناب جبرائیل اور جناب زہرا کے درمیان ہوئی ہے اور جس کو جناب امیر علیہ السلام نے مکتوب کیا. ہاں وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس موجود. اہل بیت کے ہاتھوں سے لوگوں نے قرآن نہ لیا تو صحیفہ فاطمیہ کہاں سے جائے؟ السلام علیکم. قبلہ میرا سوال ہے کہ کتاب اللہ کے وارث محمد وآل محمد حامد قرآن اور ناطق قرآن اہل بیت کے معنی والوں کا یہی عقیدہ ہے، تو میں کتاب اللہ سے کوئی آیت جو ہے نا وہ چاہتا ہوں. کس بارے میں؟ کتاب اللہ کے وارث محمد وآل محمد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں. کون سی ذکر سے مراد قرآن ہے اور اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ انبیاء اور سورہ نحل دونوں جگہوں پہ نازل کی ہے. سورہ غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو سورہ انبیاء کی 7 نمبر ہے. 7 نمبر. جزاک اللہ. پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو بار الہ اس ماہ مبارک سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور کوئی عبادت کے تیرا وعدہ ہے کہ تو اس ماہ میں اپنے گنہگار بندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. کوئی ایک دعا تو ہم سب کی مستجاب کرنا چاہے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم و استبداد کا خاتمہ فرما. جہاں جہاں مؤمنین و مسلمین جہان آباد ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ. تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ تمام علماء کو صحت سلامتی عنایت فرما. بالخصوص مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مومنین اور مسلمین کی نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست نابود فرما. بار الہ
تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین کرام ضروری اعلان ہے، بیٹھ جائیے، 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ میں رابطے میں ہوں کافی ٹائم سے، اور انشاءاللہ آج رات میں قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب فاطمی ہاسپٹل سے ریلیز ہو جائیں گے، اور بھرپور کوشش ہے کہ کل کی مجلس حضرت قبلہ صحت مند ہو کے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس سوسائٹی کے صدر ہیں ڈاکٹر باقر شیم، ہم سب کے سینئر ہیں، بہت محترم ہیں، اور وہ بیمار ہیں شدید، ان کے لیے صحت کی اپیل ہے۔ حجاب زہرا کے لیے صحت کی اپیل ہے، بابر بھائی کے لیے۔ اس کے علاوہ محمد ابن جواد 9 مولود بچہ ہے، ابھی تک اس صحت مند نہیں ہے انکیوبیٹر میں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اس کے بعد آپ بے شک بلند ہو سکتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سب سے۔ سید قمر حسن، حبیب حسین، محمد ہادی، ابرار حسین، فیاض حسین، قمر رضا، فاطمہ صغرا، بینش فاطمہ، بنین فاطمہ، منظور حسین، ظہیر فاطمہ، فیاض حسین، ڈاکٹر ندیم نقوی کے تمام گزشتگان، صادق بھائی، کمبر بھائی، دارا بھائی کے تمام گزشتگان، آپ تمام مومنین جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے تمام گزشتگان، قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے تمام گزشتگان، الحرمین فیملی کے تمام گزشتگان، شمسی بھائی، ارشد بھائی کے تمام گزشتگان، آپ سب لوگوں کے تمام گزشتگان ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ السلام علیکم سیدی مولا رسول اللہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم باعث الہدی و یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکم مولاي ابا عبد اللہ، السلام علیکم وعلی انصارک وعلی المستشہدین بین یدیک، لا سیما ابی الفضل العباس ابن عبد المنین رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، صلی اللہ علیکم وعلی آبائک سبعۃ وابنائک دار بعیہ امام روح رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 فتن زمان شر الشیطان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجن مولانا سیدنا عجل اللہ تعالی فرجاک وسد اللہ تعالی مخرجاک واجعلنا من خیر عوان الانصار بشیاتی، صلوات علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا سلامتی و زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔